دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ خیریت، اتنے بدحواس کیوں ہو رہے ہو؟ گلریز نے طارق کو بدحواسی میں جھونپڑے میں داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک فوجی جیپ آ کر رکی ہے، اس میں 4 فوجی ہیں اور وہ لوگ جیپ سے اتر کر اسی طرف آ رہے ہیں، طارق نے بتایا۔ گلریز ایک جھٹکے سے اٹھ کر جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ طارق جھنجھوڑ کر نیلم کو جگانے لگا۔ نیلم اس طرح جگائے جانے سے بدحواس سی ہو گئی تھی۔ جب طارق نے اسے بھارتی فوجیوں کے بارے میں بتایا تو اس کے ذہن پر طاری نیند کا سارا خمار اڑ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی اور بکھرے ہوئے تمام کمبل اٹھا کر ایک کونے میں ڈال دیے۔ 2 منٹ بعد گلریز واپس آ گیا۔ اپنی چیزیں سمیٹو، جلدی کرو۔ پہاڑ کی دراڑ میں، گلریز نے کہا۔ ان تینوں نے اپنی اپنی رائفلیں اٹھا لی اور رینگتے ہوئے پہاڑی دراڑ کی طرف بڑھنے لگے۔ گلریز نے بوڑھے چرواہے کو کچھ ہدایات دے دی تھی۔ اس نے سب سے پہلے بیڑوں والے باڑے کا دروازہ کھول دیا اور پھر لکڑیاں جمع کرنے لگا۔ پہاڑ کی وہ دراڑ تقریباً 2 فٹ چوڑی تھی۔ سب سے پہلے نیلم اندر داخل ہوئی، پھر طارق اور آخر میں گلریز۔ یہ دراڑ تقریباً 10 فٹ تک سیدھی چلی گئی تھی، پھر دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ 6-7 منٹ کے بعد یہ دراڑ پھر دائیں طرف مڑ گئی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے دراڑ مزید تنگ ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مزید آگے بڑھنے کے لیے ان کے جسم دیواروں کے ساتھ بری طرح رگڑ کھانے لگے۔ اس جگہ دراڑ تقریباً 1 فٹ چوڑی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اس جگہ سے نکل سکے تھے۔ آگے چل کر یہ دراڑ ایک دم کشادہ ہو گئی اور آخر کار وہ ایک کشادہ غار میں پہنچ گئے۔ اس غار میں گھٹن کا احساس بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ دائیں طرف ایک جگہ بہت مدھم سی روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ جگہ بالکل محفوظ ہے، گلریز نے کہا۔ فوجی اول تو دراڑ میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی دراڑ میں داخل ہوا بھی تو زیادہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تم لوگ یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں، اس طرف شاید کوئی راستہ ہے۔ گلریز غار کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، پھر اوپر دیکھا۔ اس کے سر کے عین اوپر کافی بلندی پر چٹان میں ایک چھوٹا سا دھانا نظر آ رہا تھا، جیسے چھت میں کوئی روشن دان ہو۔ یہ روشنی وہیں سے آ رہی تھی۔ اگر سورج سر پر ہوتا تو دھوپ کی کرنیں بھی غار میں آ سکتی تھی۔ گلریز ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے دائیں طرف ایک تنگ سا راستہ نظر آیا۔ وہ اس راستے پر آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ تنگ سا راستہ آخر کار کھلی جگہ پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ یہ جگہ جھونپڑے سے تقریباً 25 فٹ بلند تھی اور یہاں سے چرواہے کا جھونپڑا اور نشیب میں دور تک پھیلی ہوئی وادی صاف نظر آ رہی تھی۔ لیکن اطمینان کی بات یہ تھی کہ جھونپڑے یا کسی اور جگہ سے غار کے اس دہانے کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا، کیونکہ سامنے موجود ایک بہت بڑے چٹانی پتھر سے دہانا چھپ گیا تھا۔ اچانک ایک چیخ سن کر گلریز چونک گیا۔ اس نے چٹانی پتھر کی آڑ سے جھانک کر دیکھا۔ بوڑھا چرواہا پشت کے بل زمین پر پڑا تھا اور ایک فوجی دونوں ہاتھوں سے پوری قوت کے ساتھ اس کا دایاں پیر مروڑ رہا تھا۔ 2 فوجیوں نے بوڑھے کو گرفت میں لے رکھا تھا، جبکہ چوتھا فوجی ان کے قریب کھڑا تھا۔ بوڑھے کا چہرہ اور لباس لہو لہان ہو رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ چند منٹ میں اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا۔ وہ لوگ بوڑھے کی چیخوں کی آواز غالباً اس لیے نہیں سن سکے تھے کہ وہ پہاڑ کے اندر تھے اور باہر کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بوڑھے کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھی۔ اس کا پیر چھوڑ دیا گیا۔ غالباً اس سے کوئی سوال پوچھا گیا تھا، جس پر بوڑھا زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ایک فوجی نے رائفل کا رخ بوڑھے کے سینے کی طرف کر دیا۔ بوڑھا اس وقت بھی نفی میں سر ہلاتا رہا اور پھر فائر کی آواز سے فضا گونج اٹھی۔ بھارتی فوجی کی رائفل سے نکلی ہوئی گولی نے بوڑھے کشمیری کے سینے میں شگاف ڈال دیا تھا۔ گلریز یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس نے بھارتی فوجیوں کی طرف دیکھا۔ وہ چاروں ایک جگہ جمع تھے اور جھونپڑے سے نکالے ہوئے سامان کا جائزہ لے رہے تھے۔ گلریز نے اپنی سب مشین گن سیدھی کر لی اور دانت کچکچاتے ہوئے فائر کھول دیا۔ بھارتی فوجیوں کو سنبھلنے یا بھاگنے کا موقع تک نہیں مل سکا۔ فائرنگ کے ساتھ ان چاروں کی چیخیں فضا میں گونجی اور وہ چاروں ڈھیر ہو گئے۔ گلریز دوبارہ غار میں اتر گیا۔ اس نے طارق اور نیلم کو صورتحال سے آگاہ کیا اور وہ تینوں غار سے باہر آ گئے۔
بھارتی فوجیوں کی وردیاں اتار کر ان کی لاشیں ایک گہرے کھڈ میں دھکیل دی گئیں اور بوڑھے کی لاش کو جھونپڑے کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ تم لوگ یہ وردیاں پہن لو، ہم لوگ شام کے وقت اننت ناگ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ میں جیپ کا بندوبست کر کے آتا ہوں تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکیں، گلریز نے کہا اور تیزی سے ڈھلان پر اترتا چلا گیا۔ گلریز تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آیا تھا۔ اس دوران نیلم اور طارق پہاڑ کی کھو میں چھپے رہے۔ گلریز کو آتے دیکھ کر وہ سامنے آ گئے۔ میں نے جیپ کو ایک ایسی جگہ چھپا دیا ہے جہاں ان کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن تم لوگوں نے وردیاں نہیں پہنی، گلریز نے کہا۔ یہاں سے نکلنا تو شام کو ہے، روانگی سے پہلے پہن لیں گے، طارق نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، گلریز یہ کہتے ہوئے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ انہیں بوڑھے چرواہے کی موت کا بے حد افسوس تھا جس نے اپنی جان دے دی تھی، لیکن بھارتی فوجیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تینوں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ دیر تک بوڑھے کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ کبھی کبھی وہ نشیب میں بھی دیکھ لیتے جہاں چٹانوں کے پیچھے بستی سے اب بھی دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دوپہر بیت گئی۔ 4 بجے کے قریب وہ چرواہے کے جھونپڑے سے نکل آئے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کے اوپر ہی بھارتی فوجی وردیاں چڑھا لی تھی۔ نشیب میں ایک جگہ وہ رک گئے۔ گلریز نے انہیں وہیں انتظار کرنے کو کہا اور خود دوڑتا ہوا درختوں میں غائب ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ جیپ پر واپس لوٹا۔ نیلم اور طارق پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور جیپ سڑک پر آ کر اننت ناگ کی طرف دوڑنے لگی۔ نیلم اور طارق نے سب مشین گنیں سنبھال رکھی تھی، جبکہ گلریز کی سب مشین گن اس کے قریب ہی دوسری سیٹ پر پڑی تھی جسے وہ آسانی سے کسی بھی لمحے اٹھا سکتا تھا۔ جیپ کی رفتار خاصی تیز تھی۔ اندیشہ اس بات کا تھا کہ راستے میں کشمیری مسلمان انہیں بھارتی فوجی سمجھ کر ان پر حملہ نہ کر دیں۔ بوڑھے چرواہے کے جھونپڑے سے اننت ناگ کا فاصلہ 3 میل تھا۔ وہ 15-20 منٹ میں شہر کی بیرونی چوکی پر پہنچ گئے۔ یہاں فوج نے راستہ بلاک کر رکھا تھا۔ شہر میں مختلف مقامات سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چوکی کے فوجی محافظوں نے انہیں روک لیا۔ آپ شہر میں مت جائیے سر، ایک محافظ نے گلریز کے جسم پر لیفٹیننٹ کی وردی دیکھ کر سلیوٹ کرتے ہوئے کہا۔ شہر میں جگہ جگہ ہنگامے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کرفیو کا وقفہ ختم کر دینا پڑا۔ اس کے باوجود فسادی ہنگامہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہم فسادیوں سے ڈر کر اپنی ڈیوٹی نہ دیں؟ گلریز بولا۔ نو سر، میرا مطلب یہ نہیں۔ وہ فوجی گڑبڑا گیا۔ تو پھر ہٹاؤ بیریئر، گلریز نے باروب لہجے میں کہا۔ ہمیں شہر کے مرکزی بازار میں پہنچنے کا حکم ملا ہے۔ یس سر، فوجی نے سلیوٹ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے فوراً ہی سڑک پر سے رکاوٹ ہٹا دی۔ گلریز نے ایک زوردار جھٹکے سے جیپ کو آگے بڑھا دیا۔ پہلا بڑا چوراہا عبور کرتے ہی اس نے جیپ کو تیزی سے ایک چھوٹی سی سڑک پر گھما دیا۔ چوراہے سے ذرا آگے بڑی سڑک پر بھارتی فوجیوں اور کشمیری مجاہدین میں فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ تم لوگ وردیاں اتار کر سیٹوں سے نیچے جھک جاؤ، گلریز نے جیپ کو ایک اور سڑک پر موڑتے ہوئے کہا۔ نیلم اور طارق نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ جیپ تیزی سے مختلف سڑکوں پر گھومتی رہی۔ ہنگامے پورے شہر میں تھے۔ مرکزی چوراہے پر سب سے زیادہ شور تھا۔ فائرنگ کی زیادہ آوازیں اسی طرف سے آ رہی تھیں۔ شہر میں کئی جگہوں سے دھواں بھی اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک جگہ وہ مجاہدین کے گھیرے میں آتے آتے رہ گئے۔ ان کی قسمت ہی اچھی تھی کہ وہ بچ نکلے تھے۔ اگر مجاہدین کی طرف سے پھینکا ہوا پیٹرول بم جیپ پر گرتا تو جیپ کے ساتھ ان کے بھی پرخچے اڑ جاتے۔ گلریز نے ایک گلی کے موڑ پر جیپ روک لی۔ اس نے 1 منٹ کے اندر اندر اپنی یونیفارم اتار کر پھینک دی اور ساتھ والی سیٹ سے سب مشین گن اٹھا کر جیپ سے چھلانگ لگا دی۔ نیلم اور طارق بھی جیپ سے اتر آئے تھے۔ وہ تینوں تیزی سے گلی میں دوڑنے لگے۔ تقریباً 20 گز آگے ایک اور گلی کے موڑ پر انہیں رک جانا پڑا۔ موڑ کے دوسری طرف والی گلی سے بہت سے لوگوں کے دوڑنے، چیخنے اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد 15-20 آدمی اس گلی سے نکل کر دوڑتے ہوئے سامنے آ گئے۔ وہ سب کشمیری تھے، اسی شہر کے رہنے والے۔ انہوں نے یہیں کی مٹی سے جنم لیا تھا، انہی گلیوں میں کھیل کود کر جوان ہوئے تھے، اور اب یہی زمین ان پر تنگ کی جا رہی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی 18-20 سال سے زیادہ عمر کا نہیں تھا۔ کسی کے ہاتھ میں ہاکی تھی تو کسی کے ہاتھ میں چھڑی۔ ہاکیوں اور چھڑیوں کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں تھا۔ بھارتی فوجی فائرنگ کرتے ہوئے ان کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ گلریز نے نیلم اور طارق کو اشارہ کیا اور وہ تینوں دوڑتے ہوئے موڑ پر آ گئے۔ دوسری گلی میں 2 کشمیری نوجوان زخمی پڑے چیخ رہے تھے اور کم از کم 7 بھارتی فوجی آٹومیٹک رائفلیں سنبھالے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان بیڑیوں کو دیکھتے ہی گلریز، طارق اور نیلم نے فائر کھول دیا۔ آن کی آن میں وہ تمام فوجی خون میں لت پت زمین پر گرے
اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ختم ہو گئے۔ گلی میں دوڑتے ہوئے کشمیری نوجوان رک گئے تھے۔ وہ واپس پلٹے۔ ان میں سے کچھ نے بھارتی فوجیوں کی رائفلوں پر قبضہ کر لیا، کچھ نے اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھایا اور ساتھ والی گلی میں دوڑتے چلے گئے۔ نیلم اور طارق بھی گلریز کے پیچھے مختلف گلیوں میں دوڑتے رہے۔ یہ شہر کا قدیم علاقہ تھا۔ گلیاں خاصی پرپیچ تھی، کہیں انہیں بلندی پر چڑھنا پڑتا اور کہیں نشیب میں اترنا پڑتا۔ آخر کار وہ ایک ایسی تنگ سی گلی میں داخل ہو گئے جو آگے جا کر ختم ہو گئی تھی۔ گلی کے اختتام پر ایک ٹیلا سا تھا جس پر پہنچنے کے لیے پتھر کی سیڑھیاں تھیں۔ اس ٹیلے پر بھی مکان بنے ہوئے تھے۔ گلریز ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ اس نے دروازے پر مخصوص انداز میں 3 مرتبہ دستک دی۔ اس کے فوراً ہی بعد دروازہ کھل گیا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ دڑ سے بند ہو گیا تھا۔ شہر میں 3 دن تک خون ریز ہنگامے جاری رہے۔ گلی کوچوں میں مسلح بھارتی فوجی دستوں سے جھڑپوں میں بہت سے کشمیری مسلمان شہید اور درجنوں زخمی ہو چکے تھے، جبکہ مختلف مقامات پر 20 بھارتی فوجی مجاہدین کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے تھے۔ گلریز نیلم اور طارق کو اس مکان میں چھوڑ کر اسی رات غائب ہو گیا تھا۔ اس مکان میں ایک 17 سالہ بوڑھے کے علاوہ 2 عورتیں تھیں۔ بوڑھے کا نام عثمان تھا۔ وہ اگرچہ خاصا بوڑھا تھا لیکن اس کا حوصلہ جوانوں سے زیادہ بلند تھا۔ عورتوں میں سے ایک کی عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ عثمان کی بہو رضیہ تھی جس کا شوہر 2 سال پہلے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکا تھا۔ دوسری عورت کا نام غزالہ تھا۔ اس کی عمر 24-25 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ بوڑھے عثمان کی بیٹی تھی جس کی منگنی ہو چکی تھی لیکن اس کا منگیتر پچھلے چند مہینوں سے لاپتہ تھا۔ اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً مختلف باتیں سننے میں آتی رہتی تھیں۔ کبھی تو یہ سننے میں آتا کہ وہ بھارتی فوجیوں کی قید میں ہے اور اسے چند دیگر مجاہدین کے ساتھ کسی نامعلوم مقام پر رکھا گیا ہے۔ کبھی یہ سننے میں آتا کہ اسے تشدد کر کے شہید کیا جا چکا ہے۔ غزالہ کو بہرحال یقین تھا کہ اس کا منگیتر زندہ ہے اور ایک نہ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ 3 دن سے اگرچہ شہر میں کسی وقفے کے بغیر کرفیو جاری تھا لیکن اس کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں ہنگامے بھی جاری رہے تھے۔ کرفیو یا کوئی اور قانون اب ان کشمیری مجاہدین کا راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ وہ ایک ایسا طوفان بن چکے تھے جسے کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ گلریز کے جانے کے بعد اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ طارق نے اس دوران باہر نکلنے کی کوشش کی تھی مگر بوڑھے عثمان نے اسے سختی سے روک دیا تھا۔ گلریز مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے، عثمان نے کہا۔ تمہارا زندہ سلامت سری نگر پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ تمہاری حفاظت ہم پر فرض ہے۔ 1-2 دن رک جاؤ، حالات پرسکون ہوتے ہی تمہیں سری نگر روانہ کر دیا جائے گا۔ طارق گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ عثمان سے کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا۔ اگر نیلم اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ عثمان کو بتائے بغیر چپکے سے نکل جاتا۔ سری نگر کے راستے اس کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ اس کی تو زندگی ہی اس وادی کے نشیب و فراز میں گھومتے ہوئے گزری تھی۔ وہ نیلم کی وجہ سے مجبور تھا۔ نیلم کو بحفاظت گلمرگ پہنچانا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چوتھے دن کی شام تھی۔ اندھیرا ابھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ رضیہ آنگن کے ایک کونے میں چولہے کے پاس بیٹھی کھانا تیار کر رہی تھی۔ غزالہ اور نیلم قریب ہی ایک جلنگا سی چارپائی پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ عثمان بابا گھر پر نہیں تھے۔ طارق چھت پر تھا۔ اس 2 منزلہ مکان کی تعمیر میں زیادہ تر لکڑی استعمال کی گئی تھی۔ اوپر کی منزل تو مکمل طور پر لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ نیلم رات کو نیچے غزالہ کے کمرے میں سوتی تھی جبکہ طارق کو اوپر کی منزل پر کمرہ دے دیا گیا تھا۔ اوپر بھی 2 کمرے تھے اور ان کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن بھی تھا۔ طارق اپنے کمرے میں بیٹھا ریڈیو پر کوئی ایسا اسٹیشن سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں سے خبریں آ رہی ہوں، لیکن اس وقت شاید کسی بھی اسٹیشن پر خبروں کا پروگرام نہیں تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا قدرے آگے جھک کر میز پر رکھے ہوئے ریڈیو کا بٹن گھما رہا تھا کہ ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ فضا تک لرز اٹھی۔ مکان کی دیواریں یوں لرز اٹھیں جیسے اس کے اوپر آ گریں گی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ دھماکہ بہت قریب ہوا تھا۔ طارق دوڑ کر کمرے سے نکل آیا اور صحن میں کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آس پاس بھی 2 منزلہ مکان تھے۔ وہ تختوں کی سیڑھیوں پر دوڑتا ہوا اپنے کمرے کی چھت پر پہنچ گیا۔ دائیں طرف غالباً شہر کے مرکزی چوراہے سے شعلوں اور دھوئیں کے بادل اٹھتے نظر آ رہے تھے۔ دھماکے کی باز گشت اگرچہ ختم ہو چکی تھی لیکن فائرنگ کی آوازوں سے فضا ابھی تک گونج رہی تھی۔ طارق چھت پر کھڑا تشویش آمیز نگاہوں سے شعلوں اور دھوئیں کے بادلوں کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر چھت سے اتر کر نچلے صحن میں آ گیا۔ غزالہ وغیرہ بھی کچھ بدحواس سی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ دھماکہ کہاں ہوا ہے؟
रजिया ने पूछा। धमाका गालबन मरकजी चौराहे पर हुआ है। शोले और धुआं उसी तरफ से उठता हुआ नजर आ रहा है, तारिक ने बताया। खुदा खैर करे, ऐसा जबरदस्त धमाका पहले कभी नहीं हुआ, रजिया बोली। मैं मालूम करके आता हूँ, तारिक ने कहा और ऊपर अपने कमरे से अपनी सब मशीन गन ले आया। उसने बैरूनी दरवाजे की तरफ 2-3 कदम ही उठाए थे कि गली में दौड़ते हुए कदमों और शोर की आवाजें सुनाई दी। उसके साथ ही फायरिंग की आवाजें भी गूंजने लगी थी। रजिया एक झटके से चूल्हे के सामने से उठ गई। गजाला दौड़कर अंदर से राइफलें उठा लाई। उसने एक राइफल नीलम के हाथ में थमा दी और एक रजिया की तरफ उछाल दी। रजिया ने बड़े माहिराना अंदाज में राइफल को हवा ही में पकड़ लिया। ठीक उसी लम्हे दरवाजा एक धमाके से खुला और 2 नौ उम्र लड़के अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक की उम्र 16 और दूसरे की 18 साल के करीब रही होगी। उनमें से एक के पास पिस्तौल था और दूसरे के हाथ में खंजर। क्या हुआ फजल, ये धमाका कहाँ हुआ था? रजिया ने एक लड़के से पूछा। वो यकीनन उन दोनों को जानती थी। हमने फजल हाँफते हुए बोला, फौज के असलहे का डिपो उड़ा दिया है। आज सुबह फौज ने शहर के मरकजी चौराहे पर बहुत बड़ा मोर्चा बनाकर वहां गोला बारूद के अंबार लगा दिए थे। हम सुबह ही से मौके की ताक में थे और आखिरकार इस वक्त हमें मौका मिल गया। सादिक और इस्माइल भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद हो गए हैं। रहमत, रशीद और अकरम दूसरी तरफ निकल गए हैं। मैं और इब्राहिम इस तरफ आ गए। 3-4 फौजी हमारा पीछा कर रहे हैं।